بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، عقیدہ توحید جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، رسولوں پر ایمان اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کو فرض سمجھنے والا قرآن مجید کی روح سے مسلمان ہوتا ہے۔ صرف مسلمان ہونے کا ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک تو قائم رہا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں میں بھی فرقے بننے لگے۔ ان فرقوں کے بننے کی وجوہات مذہبی بھی تھیں اور سیاسی بھی۔ اس وقت دنیا میں مسلمان بہت سے فرقوں میں موجود ہیں، لیکن امت جو دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہے وہ سنی اور شیعہ تفریق ہے۔ سنی شیعہ فرقوں میں جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ عقیدہ امامت و خلافت کا ہے۔ آج ہم عقیدہ امامت و خلافت پر سنی شیعہ دونوں کا موقف پیش کریں گے۔ پہلا فرق تو یہ اصلاح ہے کہ اہل سنت جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفۃ الرسول کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور اہل تشیع اسے امام اور وصی کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیفہ نامزد نہیں ہوتا، بلکہ امت اپنے اجتماعی رائے کے ذریعے اس کا انتخاب کرتی ہے، مگر امام کے انتخاب میں رائے عامہ اور امت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور یہ منصب نامزدگی اور وصیت کے ذریعے تشکیل پاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نبی کی براہ راست رہنمائی فرماتے ہیں، اسی طرح امام کی بھی اللہ پاک رہنمائی خود کرتے ہیں۔ اس لیے امام جو کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور خلیفہ کے طور پر امت کی قیادت کرتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے یا خلیفۃ اللہ کہہ کر خطاب کیا تو حضرت ابوبکر نے اسے ٹوک دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ یہ فرق بہت بنیادی اور اہم ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص براہ راست اللہ تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے تو وہ کوئی دلیل پیش کرنے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کی صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یوں رہنمائی فرمائی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کہلا سکتی۔ گویا خلیفہ دلیل اور حوالے کا پابند ہوتا ہے، اور امام کے لیے کوئی حوالہ دینا ضروری نہیں ہے۔ وہ خود دلیل اور اس کی ہر بات تسلیم کی جائے گی، اس لیے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کا براہ راست نمائندہ ہونے کی حیثیت سے معصوم عن الخطا ہے، اور اس کی کسی بات کو خطا سے معصوم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ خلیفہ معصوم نہیں ہے بلکہ اس کا شرعی درجہ مجتہد کا ہے، اور مجتہد کے فیصلوں میں خطا کا احتمال یکساں طور پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے مجتہد کی کسی بھی بات سے علمی دلیل کی بنیاد پر اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور خلفائے راشدین کے فیصلوں سے اختلاف کیا جاتا رہا ہے، مگر امام معصوم ہوتا ہے اور اس کی رائے میں خطا کا احتمال نہیں، اس لیے اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں کے خلفاء کی حیثیت سے پہلے خطبوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے۔ اگر ہم قرآن و سنت کے پابند رہے تو ہمارا ساتھ دو، اور اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں تو ہماری اطاعت تم پر ضروری نہیں۔ خلافت اور امامت میں پانچواں فرق یہ ہے کہ خلیفہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور پبلک کا کوئی بھی شخص خلیفہ کے کسی بھی فیصلے پر سرعام روک ٹوک کر سکتا ہے، جبکہ امام کی رائے حتمی ہوتی ہے اور وہ کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہوتا۔ یعنی عام آدمی کا حق خلیفہ کو اس کے غلط فیصلے پر صرف غلطی سے آگاہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے سیدھا کر دینے کا حق بھی اسے حاصل ہے۔ اس کو آج کی دنیا میں عوام کا حق احتساب کہا جا سکتا ہے، اور اسلام میں خلیفہ نہ صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے بلکہ عوام کو اس کے احتساب کا بھی حق حاصل ہے۔ خلافت اور امامت کے تصور میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان چھٹا فرق یہ ہے کہ امامت نسبی اور موروثی ہے، جبکہ اہل تشیع کے 12 اماموں سے یہ واضح ہے، جبکہ خلافت نسبی اور موروثی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی وارث نہیں تھے، اور نہ ہی چاروں خلفاء راشدین میں سے کوئی ایک دوسرے کا نسبی وارث ہے۔ اہل سنت کے عقیدہ خلافت اور اہل تشیع کے عقیدہ امامت کے چند پوائنٹس یہاں واضح کیے گئے ہیں جن پر بحث صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اب اس میں غلط اور درست کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے،
بہرحال اگر امت کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو امت کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔